क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीडर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो या आप किसी ताकतवर ओहदे पर हों? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर भी एक बेहतरीन लीडर छुपा हुआ है? बस ज़रूरत है उसे जगाने की, संवारने की और दुनिया को दिखाने की। दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत डेल कार्नेगी की ये बेमिसाल किताब द लीडर इन यू न सिर्फ एक किताब है बल्कि एक अमली रास्ता है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे दूसरों पर मुसब्बत असर डाल सकते हैं, कैसे एक बेहतर इंसान, बेहतर रहनुमा और एक बेहतर फैसला साज बन सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि लीडर वो नहीं जो हुक्म देता है, बल्कि वो है जो संभालता है, सिखाता है, एतमाद देता है और दूसरों की सलाहियतों को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। चाहे आप एक तालिब इल्म हो, एक उस्ताद, एक वालिदैन, एक कारोबारी शख्सियत या एक आम फर्द, ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाकर दूसरों के लिए मशाल राह बन सकते हैं। इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं और दरियाफ़त करते हैं आपके अंदर के कायद, द लीडर इन यू। हैंडलिंग पीपल इफ़ेक्टिवली। इस बाब में डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि क़यादत का सबसे नाजुक और ताकतवर फ़न ये है कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। कामयाब लीडर्स वो होते हैं जो तनकीद करने से पहले समझते हैं, हमदर्दी करते हैं और एहतराम देते हैं। डेल कार्नेगी ने बोला है, व्हेन डीलिंग विद द पीपल रिमेंबर यू आर नॉट डीलिंग विद द क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक बट द क्रिएचर्स ऑफ इमोशन। जब लोगों से मामला करें तो याद रखें आप मुंतिक के नहीं बल्कि जज्बात के हामिल इंसानों से बात कर रहे हैं। लोगों को ये एहसास चाहिए कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और उनकी इज्जत की जा रही है। लीडर अगर दूसरों से सख्ती, तनकीद या बेरहमी से पेश आएगा तो वो लोगों का एतमाद खो देगा। नरम मिजाजी, तारीफ़ और बाहमी एहतराम ताल्लुकात की बुनियाद हैं। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। तनकीद लोगों को दफाई, बददिल और नाराज़ बना देती है। अगर कोई गलती भी हो जाए तो तनकीद के बजाय रहनुमाई करें। Any fool can criticize, condemn and complain, and most fools do. डेल कार्नेगी ने बोला है, तनकीद, इल्ज़ाम और शिकायत करना आसान है, आम लोग यही करते हैं। किसी की गलती पर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय नरमी से बात करें, मिसाल बने, रहनुमाई करें, इल्ज़ाम न लगाएं। हर इंसान इज़्ज़त का तलबगार होता है। अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगे वो आपकी बात मानेगा। लोगों को अहम, कीमती और काबिल भरोसा महसूस कराएं। सख्ती से किसी की गलती बताने की बजाय सवालिया अंदाज में बात करें ताकि दूसरा खुद एहसास करे। जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं तो दूसरों को भी अपनी गलती मानने में आसानी होती है। उससे आपका इंसानी और शफाफ पहलू सामने आता है। कोई भी शख्स ज़िल्लत या शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करता, ख़ास तौर पर दूसरों के सामने। अगर कोई बात इस्लाह की हो तो अकेले में और इज़्ज़त के दायरे में करें। एक बॉस हमेशा अपने मातहतों पर गुस्सा करता था, उन्हें सबके सामने डांटता। नतीजा टीम बदल गया, गैर अफ़ाल और गैर पुरजोश। फिर उसने अंदाज बदला, लोगों से नरमी, मशवरा और एहतराम से पेश आया। चंद हफ्तों में टीम की कारकर्दगी और ताल्लुकात में ज़बरदस्त बेहतरी आ गई। आप अपने आप से डेली सवाल करें, क्या मैं तनकीद से पहले दूसरों का मौक़िफ़ सुनता हूँ? क्या मैं नर्म अल्फाज और हमदर्द लहजे से बात करता हूँ? क्या मैं दूसरों की गलतियों पर इस्लाह करता हूँ या सिर्फ गुस्सा दिखाता हूँ? दोस्तों, कामयाब क़यादत का मतलब है लोगों को संभालना, ना कि झाड़ना। नरमी, इज़्ज़त, रहनुमाई और हमदर्दी, ये वो औज़ार हैं जो लोगों के दिल जीतते हैं। सख्ती से कभी दिल नहीं जीते जाते। सिर्फ वक्ती डिसिप्लिन आता है, मगर मुस्तकिल वफादारी और मोहब्बत सिर्फ अच्छे रवैये से आती है। इंस्टीड ऑफ कंडेमिंग पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। डेल कार्नेगी कहते हैं, लोगों को मलामत करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। बिल्डिंग द ट्रस्ट। ये बाब हमें सिखाता है कि एक कामयाब लीडर के लिए एतमाद, ट्रस्ट पैदा करना सबसे अहम काम है। लीडरशिप सिर्फ फैसले करने या लोगों को हिदायत देने का काम नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने का अमल है और उसकी बुनियाद एतमाद पर होती है। यू कांट फोर्स पीपल टू ट्रस्ट यू, यू हैव टू अर्न इट ओवर टाइम। आप एतमाद को मुसलत नहीं कर सकते, आपको ये वक्त के साथ हासिल करना पड़ता है। लोगों को वो बात बताएं जो सच हो, चाहे मुश्किल हो। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, लेकिन एतमाद हमेशा सच्चाई से बनती है। ऑनेस्टी इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल सक्सेस।
جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو دوسروں کے ذہن میں آپ کے ساتھ بنتا ہے۔ ایک سچا لیڈر وہ ہے جو اپنے الفاظ پر قائم رہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کہا میں کل آپ سے ملوں گا تو لازمی ملے، ورنہ اعتماد کم ہو جائے گا۔ غلطی چھپانا یا دوسروں پر ڈال دینا اعتماد کو ختم کرتا ہے۔ جو لیڈر کہتا ہے ہاں یہ میری کوتاہی تھی، وہ دل جیت لیتا ہے۔ People respect a person who owns their mistakes۔ آج کچھ اور کل کچھ اور کہنا اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر حال میں سنجیدہ اور مستقل مزاج رہیں۔ اگر آپ دل سے بات کرتے ہیں، دوسروں کی فلاح چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ہمدردی صرف باتوں سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی بات مکمل توجہ سے سنتے ہیں تو وہ شخص خود بخود آپ پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ سننے کا مطلب ہے رکنا، توجہ دینا اور رد عمل دینا۔ Remember the best way to build trust is to be a good listener۔ اسٹیو جابز کو شروع میں لوگ ڈانٹنے والا بوس سمجھتے تھے، لیکن جب اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ کھل کر بات کی، ان کی باتیں سنی اور اپنی غلطی مانی، تب اس کی ٹیم نے اس پر بھروسہ کیا اور پھر دنیا کو ایپل کا جادو دکھا۔ خود سے سوال کریں، کیا میں وعدے پورا کر سکتا ہوں؟ کیا لوگ مجھ پر کھل کر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا میں ہمدرد اور ایماندار لیڈر ہوں؟ دوستو، اعتماد کوئی چیز نہیں جو ایک دن میں بنے، یہ وقت، سچائی اور عمل سے بنتی ہے۔ جب لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ دل سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر لیڈر کو اپنا سب سے پہلا ہدف بنانا چاہیے، اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔ Remember, trust is like a mirror۔ Once broken, it may be fixed but will never look the same۔ اعتماد آئینے کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ جڑ تو سکتا ہے مگر پہلے جیسا نظر نہیں آتا۔ Creating a vision۔ ایک سچے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف موجودہ حالات کو نہیں دیکھتا بلکہ مستقبل کا واضح نقشہ ویژن بناتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ خواب دکھاتا ہے۔ ویژن ایک ایسا خواب ہے جو واضح، پرجوش اور دوسروں کو متاثر کرنے والا ہو۔ لیڈر ویژن کے ذریعے لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے اور سمت دکھاتا ہے۔ The very essence of leadership is that you have to have a vision۔ It's got to be a vision you articulate clearly and forcefully۔ قیادت کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کے پاس ویژن ہو اور آپ اس ویژن کو وضاحت اور جذبے سے دوسروں تک پہنچائیں۔ سچا ویژن دماغ سے نہیں، دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اندر جھانکیں، آپ کس چیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ صرف اتنا کہنا کہ ہم کامیاب ہوں گے کافی نہیں ہے، کہنا ہوگا ہم 5 سال میں پاکستان کے سب سے قابل بھروسہ ادارے بنیں گے۔ A vague vision leads to vague results۔ لوگ آپ کے ویژن سے تب ہی جڑیں گے جب آپ انہیں دکھائیں، سنائیں اور جوش دلائیں۔ اچھی کہانیاں، جذبات اور مثالیں استعمال کریں۔ ویژن صرف ایک دیوار پر لگانے کی چیز نہیں، یہ روزانہ کی فیصلوں میں نظر آنا چاہیے۔ اگر ٹیم کا ہر فرد خود کو ویژن کا حصہ سمجھے تو وہ جان توڑ محنت کرے گا۔ Great leaders don't just have a vision، they make others believe in it too۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے امریکہ کو نسلی مساوات کا خواب دکھایا۔ I have a dream۔ اس کے یہ چند الفاظ ہی لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی، کیونکہ وہ ویژن صاف، پر امید اور اجتماعی تھا۔ خود سے سوالات کریں، میرا ویژن کیا ہے؟ کیا میری ٹیم کو میرے ویژن کی سمجھ ہے؟ کیا میں روزانہ اپنے ویژن کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں؟ دوستو، ویژن لیڈرشپ کا نقشہ ہے۔ واضح ویژن واضح نتائج دیتا ہے۔ ایک سچا لیڈر صرف خواب نہیں دیکھتا، دوسروں کو بھی خواب دکھاتا ہے۔ Vision without action is merely a dream۔ Action without vision just passes the time۔ But vision with both action can change the world۔ Empowerment۔ Giving people the power to perform۔ ایک کامیاب لیڈر نہ صرف خود فیصلے لیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اتنا اعتماد، اختیار اور حوصلہ دیتا ہے کہ وہ خود مختار ہو کر فیصلے کریں، نئے خیالات لائیں اور ذمہ داریاں نبھائیں۔ The best leaders do not create followers، they create more leaders۔ بہترین لیڈر پیروکار نہیں بناتے بلکہ دوسرے لیڈرز تیار کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتائیں، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، ان کی کوشش کو سراہیں چاہے وہ ناکام ہو جائیں۔ People rise to the level of trust you place in them۔ لوگ اس درجے تک پہنچتے ہیں جتنا آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اختیار، اتھارٹی دیں، صرف کام نہیں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ یہ کام کرو، بلکہ کہیں فیصلہ تمہارا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
جب آپ دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں تو غلطیاں برداشت کرنا سیکھیں۔ سیکھنے کا بہترین ذریعہ غلطی ہوتی ہے۔ جب کوئی خود کام کرے تو آپ رہنمائی کریں، زبردستی نہ کریں۔ مثبت انداز میں کہیں، اگلی بار اگر تم ایسا کرو تو شاید بہتر ہو۔ Empowerment begins when leaders stop micromanaging۔ طاقت تب منتقل ہوتی ہے جب لیڈر مائکرو مینجمنٹ چھوڑ دیتا ہے۔ فورڈ موٹر کمپنی کے سابق CEO ایلن ملی نے کمپنی کے سینئر افسران کو ہر مسئلے پر خود فیصلہ کرنے کی آزادی دی۔ نتیجہ، کمپنی دیوالیہ ہونے سے بچ گئی۔ امپاورمنٹ لوگوں کو اعتماد میں آتی ہے، سیکھنے کا موقع لیتی ہے، مسئلہ شیئر کرتے ہیں، ٹیم مضبوط بنتی ہے۔ خود سے سوال کریں، کیا میری ٹیم کے پاس فیصلے کرنے کی آزادی ہے؟ کیا میں ان پر اعتماد کر رہا ہوں؟ کیا میں تنقید سے زیادہ رہنمائی کر رہا ہوں؟ لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ بینگ ان چارج، اٹ از اباؤٹ ٹیکنگ کیئر آف دوز ان یور چارج۔ قیادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کنٹرول میں ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں جو آپ کی ذمہ ہیں۔ دوستو، دوسروں پر اعتماد کریں، انہیں سیکھنے، فیصلہ کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ تنقید نہیں، رہنمائی دیں۔ ہیلپنگ ادرس ایکسیل۔ ایک بہترین لیڈر صرف خود کامیاب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، ان کے حوصلے افزائی کرتا ہے اور انہیں بہتر سے بہترین بننے کا موقع دیتا ہے۔ The growth and development of people is highest calling of leadership۔ لوگوں کی نشو و نما اور ترقی قیادت کی سب سے اعلیٰ ذمہ داری ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ لیڈر وہ ہے جو اسے پہچانتا ہے۔ ان سے پوچھیں، تمہیں کس کام میں مزہ آتا ہے؟ گریٹ لیڈر see what others don't see in themselves۔ عظیم لیڈر دوسروں میں وہ چیز دیکھتے ہیں جو وہ خود نہیں دیکھ پاتے۔ کام سکھائیں، نیا چیلنج دیں اور اعتماد دیں کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ دوستو، غلطیوں کی راہ پر شرمندہ نہ کریں۔ سیکھنے کی راہ میں غلطیاں فطری ہیں۔ اگر آپ ہر غلطی پر شرمندہ کریں گے تو وہ سیکھنے سے ڈر جائیں گے۔ جب وہ آگے بڑھیں، ان کی کوشش کو تسلیم کریں اور کہیں، تم نے پچھلے ہفتے سے بہت بہتر کیا۔ کامیاب لیڈر کنٹرول نہیں کرتا بلکہ کوچنگ دیتا ہے۔ وہ رہنمائی کرتا ہے، حکم نہیں۔ کوچنگ از unlocking a person's potential to maximize their growth۔ کوچنگ کسی شخص کو پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا عمل ہے۔ والز ڈرنی نے اپنے اسٹوڈیو کے نوجوان آرٹسٹ کو مکمل آزادی دی کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرے۔ نتیجہ، دنیا کو ملی دی لائن کنگ، بیوٹی اینڈ دی بیسٹ جیسی شاہکار فلمیں۔ خود سے سوالات کریں، کیا میں دوسروں کی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہوں؟ کیا میں ان کو سیکھنے کا موقع دیتا ہوں؟ کیا میں ان کی تعریف کرتا ہوں؟ دوستو، یاد رکھیں، a true leader builds more leaders not followers۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک لیڈر کوئی خاص لباس، عہدہ یا طاقت کا نام نہیں، بلکہ لیڈر ایک رویے کا نام ہے، ایک جذبے کا، ایک ارادے کا، اور وہ لیڈر آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ دوسروں کو عزت دیں، اگر آپ توجہ سے سنیں، اگر آپ مشکل وقت میں ہمت نہ ہاریں تو آپ صرف ایک اچھے انسان ہی نہیں بلکہ ایک متاثر کن لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ دی لیڈر ان یو کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ قیادت باہر سے نہیں آتی، یہ آپ کے اندر سے نکلتی ہے، آپ کی سوچ سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے عمل سے۔ دوستو، یاد رکھیں، ٹرو لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ کنٹرول، اٹس اباؤٹ دی انفلوئنس۔ سچی قیادت اختیار کا نہیں، اثر کا نام ہے۔ جب آپ مثبت سوچتے ہیں، لوگوں کو بڑھنے کا موقع دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلسل بہتر کرتے ہیں تو آپ صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دیتے ہیں۔ آپ کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل سفر اب شروع ہوا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں لیڈر بنیں گے یا حالات کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یاد رکھیں، ہر شخص کے اندر ایک عظیم لیڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، بس ضرورت ہے اسے جگانے کی۔ اب وقت ہے خواب دیکھنے کا نہیں بلکہ ایک نئی قیادت کی آغاز کرنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اپنے اندر کا لیڈر پہچان سکیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جہاں ہر دن آپ کی ترقی کا ایک نیا قدم ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔